السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نے جوامع الکلم کتاب شروع کی تھی، 40 احادیث یاد کر رہے تھے۔ آج ہم حدیث نمبر 37 اور حدیث نمبر 38 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 37، لا تتخذوا القبور مساجد، یعنی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، یعنی سجدے کی جگہ نہ بناؤ۔ حدیث نمبر 37، لا تتخذوا القبور مساجد، یعنی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ حدیث نمبر 38، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا۔ قلوب کہتے ہیں دل کو، دل کی جمع قلوب یعنی دلوں میں، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 37۔ حدیث نمبر 38، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 37 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، یعنی قبروں پہ سجدے کرنا، قبروں سے دعائیں مانگنا، قبروں کو جو ہے وہ میلے کی جگہ بنانا، ان سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث نمبر 38 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا، یعنی جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو بالکل سیدھا رکھیے، یہ نہیں کہ کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی ٹیڑھا کھڑا ہے، کوئی کس کا منہ کس طرف ہے، بلکہ نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا رکھنے کا حکم ہے، سیدھا کھڑے ہونے کا حکم ہے، اپنی صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، یعنی لوگوں کا آپس میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، صرف کس وجہ سے کہ وہ اپنے صفوں کو نماز میں سیدھا نہیں کرتے۔ تو اب ہم نے یہ دونوں حدیثیں پڑھ لی، اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ان دونوں احادیث کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا ترجمے سمیت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔